علیکم۔ قریب تشریف لے آئیں، مل کے بیٹھ جائیں، بعد میں آنے والوں کو سہولت بھی ہو جائے گی اور مسجد کے مجلس کے آداب بھی پورے ہو جائیں گے، مل کر بیٹھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ دین کی باتوں کا کہنا سننا کرتے رہیے، کیونکہ یہ کہنا سننا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی بات کو بار بار بولنا، بار بار سننا اور اپنے دل اور دماغ میں اس کو بٹھانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ لوگوں نے کہاوت سنی ہوگی، آنکھ اوجل پہاڑ اوجھل۔ جو چیز آنکھ کے سامنے نہیں ہوتی، تذکروں میں نہیں ہوتی، جس کو ہم یاد نہیں کرتے، اس کو بھولنے لگتے ہیں۔ بچپن میں پہاڑے یاد کرائے گئے، 2 کا پہاڑا، 3 کا پہاڑا، 12 کا، 13 کا، اور اس کو ہم دہرائے نہیں تو بھولنے لگتے۔ بہت اچھا یاد کر لیا تھا، لیکن اگر دہرا نہیں رہے تو اس کو بھولنے لگتے۔ تو آدمی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جاتا ہے اگر دہراتا نہیں، اور بڑی بڑی چیزیں بھی بھول جاتا ہے اگر تذکرے میں نہیں رہتے۔ آدمی یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں رہنے نہیں آیا، میں اس دنیا سے جانے کے لیے آیا۔ ہم میں سے کوئی بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا، ہم سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی اس دنیا کے پیٹ میں آیا ہے اس کو قبر کے پیٹ میں جانا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، آئے دن سنتے رہتے ہیں فلانے کا انتقال ہو گیا، فلانے عزیز دنیا سے چلے گئے، فلانے رشتہ دار چلے گئے، فلانے دوست چلے گئے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ دنیا ہماری قیام گاہ نہیں ہے بلکہ گزرگاہ ہے، ہم سفر میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا اور وہاں ہم سب سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ تو وہاں تو اللہ کی ذات کے سوا کچھ اور تھا نہیں، نہ ہماری ملازمت، نہ دکان، نہ کاروبار، نہ بیوی بچے، نہ دوست احباب۔ تو ساری روحوں نے ایک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالن ہار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس قول کے امتحان کے لیے ہمیں ایک سفر میں روانہ کیا۔ ہم عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئے، آج دنیا کے پیٹ میں ہیں، کل کو قبر کے پیٹ میں چلے جائیں گے، پھر اٹھا کر حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، پھر پل صراط پر سے گزارا جائے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے یا اللہ حفاظت فرمائے ہمیشہ ہمیش کی جہنم، وہ اصل ٹھکانہ ہے۔ باقی ہم سفر میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو امتحان کے طور پر بھیجا ہے۔ ہمارے چاروں طرف اسباب بکھیر دیے، خواہشات رکھ دی ہمارے اندر، ضروریات پیدا فرما دی، اور امتحان اس بات کا ہے کون ان اسباب میں، ان خواہشات میں، ان ضروریات میں رہ کر اللہ کو اپنا رب مان کر زندگی گزارتا ہے، اور کون ان خواہشات اور ضروریات کے پیچھے پڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ بھلا دیتا ہے۔ اسی لیے جب قبر میں رکھ کر ابھی لوگ واپس بھی نہیں ہوئے کہ 2 فرشتے آئیں گے منکر نکیر، اور پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہاں کہا تھا نا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کہہ کر آئے تھے کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب قبر میں جب دفن کر کے لوگ ابھی واپس بھی نہیں لوٹے، ان کے قدموں کی آہٹ ختم بھی نہیں ہوئی کہ پہلا سوال یہی پوچھا گیا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب جس نے اللہ کو رب مان کر زندگی گزاری ہوگی، اللہ کے احکامات پورے کیے ہوں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنی زندگی کو ڈھالا ہوگا، صرف وہی جواب دے پائے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ اور اگر اللہ کو رب مان کر زندگی نہیں گزاری،
دنیا کے اسباب کو اپنا رب بنا لیا، اپنی دکان کو، اپنی ملازمت کو، اپنے کاروبار کو اپنا رب بنا لیا۔ کاروبار کا معاملہ آیا تو جھوٹ بول دیا، دکان کا معاملہ آیا تو دھوکہ دے دیا، کم تول دیا، دودھ میں پانی ملا دیا، رشوت لے لی۔ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال صرف اس امید پر، یقین بھی نہیں، اس امید پر کہ میرا کچھ بھلا ہو جائے۔ وہ جب پوچھا جائے گا من ربک، تو وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال پوچھ لیا جائے گا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اب جس نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ تو کہہ پائے گا کہ میرا دین اسلام ہے، میرا زندگی گزارنے کا طریقہ اسلامی تھا۔ اور اگر اسلام سے ہٹ کر زندگی گزاری وہ پھر وہی کہے گا ہاں ہاں لا ادری، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں صاف صاف فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک زندگی گزارنے کا طریقہ تو اسلامی طریقہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری جگہ اور صاف بالکل کر دی بات وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ زندگی گزارنے کا لے کر آئے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ایک غیر ملکی اسلام میں داخل ہوئے، اب ان سے ان کے دوستوں نے بحث شروع کی، جرا شروع کی، کیسے کہہ سکتے ہو تم اسلامی طریقہ یہی صحیح ہے؟ تو اس نے کیسے پتہ لگے گا کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے؟ تو اس نے کہا وی شوڈ لیڈ آور لائفز دی وے آور کریٹر وانٹس اس ٹو لیڈ آور لائفز، جیسا بنانے والے نے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے وہی طریقہ بنانے والے کے نزدیک قابل قبول ہے، باقی سارے طریقے غلط ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی کا یقین، اور آپ کے غیروں کے طریقے میں 100% ناکامی کا یقین، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ حضور کے طریقوں میں 100% کامیابی اور آپ کے غیروں کے طریقے میں 100% ناکامی، یہ ملی جلی بات نہیں چلے گی، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ کبھی مسجد میں آئے تو ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں، اور مسجد سے باہر گئے تو اللہ معاف فرمائے ہم سے بڑا کوئی دنیا دار نہیں، ہم سے بڑا کوئی دھوکہ دینے والا نہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے نہیں کام چلے گا، 100% طریقے اپنانے پڑیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح اس بات کا یقین بٹھانا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بھی یقین بٹھانا ہے کہ اللہ کا غیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ اللہ کا غیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کرتے ہیں اور اللہ کا غیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے حضور کے طریقوں میں 100% کامیابی اور آپ کے غیروں کے طریقے میں 100% ناکامی، یہ پورا یقین دل کے اندر بٹھانا پڑے گا۔ جیسے لکھا واقعہ کتابوں میں کہ ایک شخص اس نے اسلام قبول کیا اور بہت پکا مسلمان بن گیا، جیسے ہم پکے مسلمان ہیں نا ویسے وہ بھی پکا مسلمان بن گیا۔ اب وہ فجر کی نماز کے لیے جا رہا تھا، ایک پرانے مسلمان پیچھے رہ گئے، وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، تاخیر ہو گئی تھی ان کو۔ اب جب وہ نو مسلم اس عبادت گاہ کے قریب سے گزرا جہاں پہ وہ اسلام لانے سے پہلے جایا کرتا تھا، تو ایک لمحے کو وہ وہاں رکا اور اس نے وہاں بھی ایسے گردن جھکائی اور پھر مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ انہوں نے دیکھ لیا پیچھے جو آ رہے تھے، نماز کے بعد انہوں نے پکڑا کہ بھئی یہ کیا طریقہ، اب تو تم اسلام میں داخل ہو گئے، اب وہاں کیوں تم نے گردن جھکائی؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ارے بگاڑ ان سے بھی ٹھیک نہیں ہے، بگاڑ ان سے بھی ٹھیک نہیں بھائی، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ جب اللہ کو رب مانا ہے تو اللہ ہی کو رب مانا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، پھر کوئی شرک گوارا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کہ اللہ تبارک تعالیٰ شرک کی معافی نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو یہ نہیں چلے گا کہ صاحب اللہ تو پالتے ہیں لیکن نعوذ باللہ دکان کے بغیر کیسے پالیں گے، نعوذ باللہ ڈگری کے بغیر کیسے پالیں گے، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بھی محتاج نہیں، اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ یقین دل کے اندر بٹھانا پڑے۔ تو اتنی بڑی بڑی حقیقت بھی آدمی تذکرے میں نہ ہونے کی وجہ سے بھول جاتا ہے۔ صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے آؤ بھائی ایمان کو تازہ کریں، آؤ بھائی ایمان کو تازہ کریں۔ اللہ کی بڑائی ایک دوسرے کے سامنے بولتے تھے، سنتے تھے، اس کے تذکرے ہوتے تھے۔ تو ایمان کیسا بن گیا کہ اگر جنت جہنم کو ہماری نگاہوں کے سامنے لے آیا جائے تو ہمارے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہو۔ جیسے دیکھے ہوئے کے اوپر یقین ہوتا ہے ویسے بغیر دیکھے ان کا یقین اتنا پختہ تھا۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے کیا کرے، خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے، دنیا ہی میں جنت کی خوشبو سو ہے، ایسا یقین، ایسا استحضار۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج ہمارے تذکروں سے اللہ کی بڑائی نکل گئی، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی جلالت شان، جس کی وجہ سے ہم دنیا کی چیزوں کو بڑا سمجھنے لگے، دنیا کی چیزوں سے اپنا کام ہونے کو سمجھنے لگ گئے کہ میں ایسا کر لوں گا تو ویسا ہو جائے گا، ویسا کر لوں گا تو ایسا ہو جائے گا۔ اب یہ اگر مگر لیکن چونکہ اس نے ہمارے ایمان کو متزلزل کر دیا، ہلا دیا، ہمارے ایمان کو ہلا دیا۔ تو اس لیے دین کی باتوں کا کہنا سننا یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ بار بار اس کے تذکرے سنے جائیں، بولے جائیں، سوچا جائے، یہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی۔ یہ کہتے ہیں ایمان جو ہے وہ دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ جتنی کسی بلڈنگ کی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی بلڈنگ مضبوط ہوگی، اور اگر بنیاد کمزور ہو گئی بلڈنگ چاہے جتنی اونچی بنا دی جائے، جتنی مضبوط بنا دی جائے، وہ بلڈنگ کمزور رہے۔ ایسے ہی جس پیڑ کی جڑ مضبوط ہوتی ہے آندھیوں میں بھی وہ پیڑ اپنی جگہ جمع رہتا ہے، اور جڑ کھوکھلی ہو جائے، جڑ دکھتی نہیں، بنیاد دکھتی نہیں، ایمان دکھے گا نہیں۔ آپ میرا ایمان نہیں دیکھ سکتے، میں آپ کا ایمان نہیں دیکھ سکتا، وہ تو چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، دل کے اندر ہے۔ لیکن جتنی جڑ مضبوط ہوگی پیڑ آندھیوں میں اپنی جگہ جمع رہے گا، اور جڑ کھوکھلی ہو جائے گی پیڑ چاہے جتنا تناور ہو، ذرا سی ہوا آئے گی اور وہ پیڑ زمین پر آ جائے۔ کیا ہوا بھائی؟ ارے جڑ کھوکھلی ہو گئی، جڑ میں دیمک لگ گیا۔ تو ایسے ہی ایمان مضبوط ہوگا تو آدمی بے دینی کی آندھیوں میں بھی اپنی جگہ جمع رہے، اور اگر ایمان کمزور ہو گیا تو ذرا سی بے دینی کی ہوا آئے گی اور آدمی دین سے دور ہو جائے گا، اعمال سے دور ہو جائے گا، اپنے ایمان کو چھپانے لگے گا، اپنے دین کو چھپانے لگ جائے گا۔ کیوں؟ یقین کمزور ہو گیا، یقین کمزور ہو گیا، اس میں دیمک لگ گئی۔ تو کہتے ہیں ایمان جو ہے وہ اساس اور بنیاد ہے۔ دیکھیے اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو تشخیص بھی صحیح کرے اور علاج بھی صحیح کرے، دونوں چیزیں اچھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر تشخیص صحیح نہیں ہوئی تو علاج کیسے ہوگا، اور تشخیص ہو گئی اور علاج صحیح نہ ہوا تو مرض کیسے دور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعوت کی محنت میں یہ دونوں باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ تشخیص بھی صحیح ہوئی اور علاج بھی اس کا بتایا۔ ہم کو کیا دھوکہ لگا ہوا تھا کہ صاحب نماز میں تو کمی رہ جاتی ہے، اور صاحب روزہ تو ایک آدھ چھوٹ جاتا ہے، اور زکوٰۃ تھوڑی بہت دے دیتے ہیں، پوری نہیں ہو پاتی، حج کر لیں گے بعد میں، لیکن صاحب ایمان ہمارا مضبوط ہے، ایمان میں کوئی ہمارے کمی نہیں ہے، ایمان میں کوئی کمی نہیں۔ ہمارا کلاس فیلو تھا، وہ کہتا تھا سفیان بھائی نماز ہم نہیں پڑھ پاتے لیکن ایمان پکا ہے ہمارا۔ تو میرے بھائی دوستو کہتے کلمہ تو اقرار غلامی، نماز اظہار غلامی۔ جس کو مسجد میں بکثرت جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ کیا چیز اس کو مسجد میں لے جائے گی؟ اس کے دل کا یقین لے کے جائے گا۔ مسجد سے آواز لگی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور آدمی اپنی دکان پر بیٹھا رہ گیا
تو اس کا مطلب دل کا یقین یہ بنا ہوا ہے کہ میں دکان سے پلتا ہوں، میں اٹھ کر چلا جاؤں گا، گاہک چلے جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، اور ایمان مضبوط ہوگا تو آدمی اپنی دکان کو چھوڑ کر اس کی ترتیب بنا کر اس کو بند کر کے اس پہ کچھ پردہ وغیرہ ڈال کے اور مسجد میں فوراً آئے گا، کیونکہ پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، دکان پر تو اللہ کے حکم کی وجہ سے بیٹھا ہوا، پالتے تو اللہ ہے، اللہ پالنے میں دکان کے محتاج نہیں ہے، دکان اللہ کے حکم کے محتاج۔ یہ یقین اس کو اپنے کاروبار سے، اپنی مشغولی سے اٹھا کر مسجد میں لے جائے گا۔ تو ہم کو دھوکہ یہ لگ گیا صاحب اور چیزوں میں تو کمی ہے لیکن ایمان مضبوط ہے۔ اب پیڑ کوئی سوکھ رہا ہو، پانی کہاں دیا جائے گا؟ پتیوں میں، پتیاں سوکھی پڑ رہی ہیں، پیلی پڑ رہی ہیں، تو پتیوں میں پانی دو۔ کیا کرتے ہیں؟ جڑ میں پانی دیا جاتا ہے، جڑ میں پانی دیں گے تو وہ پھر تنوں میں بھی پہنچے گا، شاخوں میں بھی پہنچے گا، پتیوں میں بھی پہنچے گا، پھل بھی آئیں گے۔ تو جب ہماری عبادات مضبوط کب ہوں گی؟ جب ایمان میں پانی دیا جائے، ایمان کے تنے اور شاخیں، اور اس پر اخلاق کے پھل لگیں گے، اس میں اخلاص کا رس آئے گا۔ جب جڑ مضبوط ہو تو جڑ میں پانی لگانا پڑے گا، ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہماری تشخیص صحیح ہو، تشخیص صحیح ہو۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ عرب کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تو اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ جب یہ ایمان تمہارے دل میں اتر جائے، ایمان کی جگہ دل ہے، جب دل میں اتر جائے ایمان، دل کا وجدان بن جائے، ہر خوشی غم میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں جسم سے نکلنے والے اعمال دل کے یقین کے تابع ہوتے ہیں، دل کا یقین جیسا ہوگا ویسا اعمال نکلیں گے۔ اب کچھ امتحان آیا، کچھ کمی ہوئی، کچھ تو آدمی فوراً اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے یا اسباب میں اس کا حل تلاش کرنے لگ گیا؟ کہ بھئی کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، اب پتہ کرو کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے۔ جیسے عمر کے زمانے میں قلعہ فتح نہیں ہو رہا تو دیکھو بھائی کون سا عمل چھوٹ رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اور بڑھا لو فوج، اور لے لو تیر اور تلوار، اور شدت سے حملہ کرو، اپنا تجزیہ کرو، کون سا عمل چھوٹا ہوا ہے، کس میں کمی آ رہی ہے۔ ارے ہم تو عمر کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، فوراً تنبہ ہوا کہ بھائی کیا بات ہے، کون سی کمی آ گئی ہماری۔ دیکھا گیا تو مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے، ایک سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک، قلعہ فتح ہونا وہ رک گیا، اللہ کی مدد رک گئی۔ تو اللہ کی مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر موقوف ہے، وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ تو روزی کی برکت نماز میں رکھی گئی۔ ہم کہہ بے روزی کم پڑ رہی ہے تو اب ذرا دکان پہ ٹائم اور بڑھا دیا جائے، یا نعوذ باللہ اس سے آگے کہ بھئی ابھی تو 2 وقت چلے جاتے تھے نماز کے لیے، اب 1 وقت کر دو تاکہ یہاں پر اور زیادہ بکری ہو۔ تو ہم حالات کا حل جو ہے اسباب میں تلاش کرنے لگے۔ ابھی تو کم جھوٹ بولا تھا، اب زیادہ جھوٹ بولے تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا، آدمی یہ سوچتا ہے۔ دیکھا ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری۔ ایمان دکھے گا نہیں لیکن اس کے آثار ظاہر ہو جائیں گے، آثار ظاہر ہو جائیں گے۔ نامساعد حالات میں ہم دین پر جم رہے ہیں کہ نہیں جم رہے ہیں، یہ چیزیں موافق ہو، فیور میں ہو۔ جیسے دریا بہہ رہا ہے تو دریا کے بہاؤ پر تو بے جان چیز بھی بہتی چلی جائے گی، کوئی بلی مر گئی، کوئی چوہا مر گیا، اپنا بہتا چلا جائے گا۔
یا کوئی ٹوکری ہے، کوئی ایسی بے جان چیز ہے، وہ بھی بہتی چلی جائے گی۔ لیکن ماحول کے مخالف چلنا، ماحول دنیا طلبی کا ہے اور ہم آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ماحول جھوٹ بولنے کا ہو، ہم ایسے میں سچ بول رہے ہوں، ماحول دھوکہ دینے کا ہو، ہم اس میں ایمانداری پر جمے ہوئے ہوں، یہاں ایمان کا پتہ لگے گا، ایمان کا پتہ لگے گا۔ واقعات دیکھیں، رات کے اندھیرے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کر رہے ہیں اور ایک گھر سے ماں کی آواز آ رہی ہے جو بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، اور بیٹی کہہ رہی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے۔ ماں کہہ رہی ہے ارے امیر المومنین دیکھ تھوڑی رہے آدھی رات کو اندھیرے میں گھر کے اندر؟ تو وہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ نیکی تجھ کو خوش کرے اور گناہ تجھ کو غمگین کرے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ نیکی کی رغبت ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے اور گناہوں سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں، یہ ہے ایمان کی نشانی۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، صحابہ کی ایک جماعت ادھر سے گزری، بھائی ہمیں بھوک لگی ہے، ایک بکری دے دو، ذبح کریں گے، پکائیں گے، تم کو بھی کھلائیں گے، ہم بھی کھائیں گے۔ بکری میری نہیں ہے، یہ مالک کی بکریاں۔ تو امتحان کے طور پر انہوں نے کہا کہ ارے ایک بکری ذبح کر لیں گے، اتنا بڑا ریوڑ ہے، اور مالک کہے گا تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ تو ایک چرواہا جنگل میں آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہہ رہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے، اللہ کہاں چلے جائیں گے۔ اس کو استحضار ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر پل، ہر آن، ہر جگہ، ہر دم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ ایمان جب بن جاتا ہے نا، ایمان بن جاتا ہے تو زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا ہے، پھر زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے۔ آج تو ہم دنیا کی چیزوں میں مزے تلاش کر رہے ہیں، یہ سب مزے عارضی ہیں۔ جیسے بزرگ ہمارے فرماتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں اچھا کھانا مل جائے تو مزے آ جائے، چلیے صاحب پسند کا کھانا مل گیا، خوب بھوک لگی تھی، خوب پیٹ بھر کے کھایا۔ اب کسی نے کہا کہ بھائی تمہاری پسند کا کھانا ہے، ایک نوالا اور کھا لو، کھائے گا آدمی؟ نہیں بھائی پیٹ بھر گیا، اب نہیں کھایا جاتا۔ اچھا 100 روپے دیں گے، ایک نوالا اور کھا لو، وہ کہے گا مجھ سے 200 لے لو، اب کھانے کو مت۔ تو مزہ کھانا کھانے میں تھوڑی ہے۔ اچھا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، 6 گھنٹے بعد پھر بھوک لگ گئی۔ تو کامیابی سمجھ رہے تھے اچھا کھانا ملنا، پھر 6 گھنٹے بعد ناکام ہو گئے۔ بھئی یہ کون سی کامیابی ہوئی؟ اچھے کپڑے مل گئے، خوب اچھے کپڑے پہن کے اور اتراتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اب 2-4 دن بعد انہی کپڑوں میں بدبو آنے لگ گئی، گندے ہو گئے وہ کپڑے، اب اتارنے پڑیں گے، اور کچھ بار پہنیں گے تو وہ کپڑے پرانے ہو گئے، پھٹ گئے، پھر ایک وقت آئے گا ان کپڑوں کو ہمیں چھوڑ دینا ہوگا، پھینک دینا ہوگا ان کپڑوں کو۔ تو دنیا کی چیزوں میں مزہ نہیں ہے، مزہ تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ ایک بزرگ بیٹھے اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کیا جنت میں نماز نہ ہوگی؟ تو متعلقین نے عرض کیا حضرت جنت تو عمل کے بدلے کی جگہ ہے، نہ کہ عمل کرنے کی۔ تو ایک ٹھنڈی سانس بھری اور یوں فرمایا جنت میں نماز کے بغیر کیسے گزرے گی؟ جنت میں نماز کے بغیر کیسے جنت کی ساری نعمتیں پتہ ہیں، لیکن ان نعمتوں کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں جو نماز کا جو مزہ ہے اس مزے کے بغیر جنت کے سارے مزے کیسے گزریں گے؟ تو ایمان آ جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگ جب انہوں نے دین میں کمی کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو مسلط کیا، ان تاتاریوں نے خوب مظالم ڈھائے، اور پھر انہی تاتاریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اس ہدایت کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچا کر جنگل میں چلے گئے کہ بھائی شہر میں رہنے میں تو بڑا مسئلہ ہے، یہاں تو لوگ نہ نماز پڑھنے دیتے، نہ دین پر چلنے دے رہے ہیں، مظالم ہو رہے ہیں، جنگل میں چلے گئے۔ ادھر تاتاری شہزادہ بھی شکار کھیلتا ہوا جنگل میں پہنچ گیا اور اس کی نگاہ ان بڑے میاں پہ پڑ گئی، پکڑ کے لاؤ، ذرا تفریح رہے گی، مذاق اڑائیں گے، مزہ لیں گے۔ ان کو لایا گیا، ان کا خوب مذاق اڑایا۔ پھر اس تاتاری شہزادے نے ان سے ایک سوال پوچھا بہت ہی ذلت آمیز لہجے میں، او بڈھے یہ بتا کہ تو اچھا یا میرا کتا اچھا؟
تو ان بزرگ نے جو جواب دیا اس نے پوری اسلامی تاریخ پلٹ کے رکھ دی۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا اگر ایمان پر میرا خاتمہ ہوا تو میں اچھا، ورنہ تیرا کتا اچھا۔ اب یہ بات اس کے دل میں زخم کر گئی، کیا چیز ہے ایمان؟ آ جائے تو آدمی کو اچھا کر دے اور چلا جائے تو آدمی کو کتے سے بدتر کر دے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، قرآن کہہ وہ جانور بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کو متعلق تو آیا کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہے تو بدلہ دلوایا جائے گا، پھر اس کو مٹی ملا دیا جائے گا، مٹی بنا دیا جائے گا۔ تو کفار و مشرکین کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہم بھی مٹی، کاش ہم بھی مٹی بنا دیے جاتے۔ یعنی جو جانوروں کا حشر ہوا وہ ہمارا بھی حشر ہو جاتا، کاش جانوروں کا حشر کرنے کی تمنا کرے۔ تو جانور اس سے بھی بدتر۔ اس نے پوچھا ایمان کیا چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ابھی ہمیں ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی، ہوا بھی نہیں۔ ہم کلمے کے بول کو ایمان سمجھ رہے ہیں، کلمے کے بول کو ایمان سمجھ رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھ لیا بس۔ قرآن نے کیا کہا؟ نہیں، ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی تو اسلام میں داخل ہوئے، ابھی یہ دل میں کہاں اترا، ابھی دل میں کہاں اترا۔ خوشی میں غم میں کس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے؟ کس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے؟ ایمان والا تو وہ ہے خوشی آئے تو شکر ادا کرے اور غم آئے تو صبر کرے، تقدیر پر راضی برضا رہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ تقدیر پر ایمان لایا میں، جو کچھ بھلا برا ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بہت سی ایسی چیزیں جو تم کو بری لگیں گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں خیر رکھی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم کو اچھی لگیں گی لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے شر رکھا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ سے، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، طبیعت میری خراب ہوئی، ڈینگو ہو گیا، پلیٹلیٹس بہت گر گئیں، رمضان کا مہینہ تھا، تراویح بھی پڑھا رہے تھے، کچھ دن کی تراویح چھوٹی۔ اب اس کمزوری میں، اس میں کچھ ذہن میں وساوس آنے لگے، بھائی یہ بیماری کیوں آئی، یہ پریشانی کیوں آتی ہے، ایک آدمی غریب کیوں ہے، ایک آدمی مصیبت میں کیوں ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے والد صاحب سے تذکرہ کیا کہ ایسے وساوس ذہن میں آ رہے ہیں، کمزوری، بخار اور اس کی وجہ سے۔ تو والد صاحب نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا۔ انہوں نے کہا دیکھو، ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ پریشان ہو، کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی اس کا بچہ بیمار ہو، کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی اس کا بچہ غریب ہو۔ لیکن اللہ کے علم ہے کہ میرا بندہ کس حال میں بہتر رہے گا۔ اسی لیے آتا ہے روایات میں، بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار رکھتے ہیں، اگر وہ صحت پا جائیں تو نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں، اور بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت مند رکھتے ہیں، وہ اگر بیمار پڑ جائیں تو ناشکری میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے احوال سے بخوبی واقف ہے، تو جو بھی احوال ہمارے اوپر آ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر ہے، ہم سمجھ نہیں رہے اس کو۔ پھر آگے فرمایا والد صاحب نے کہ دیکھو، غم اس پر نہیں کرنا چاہیے کہ ایک آدمی غریب کیوں ہے، ایک آدمی بیمار کیوں ہے، ایک آدمی مصیبت میں کیوں ہے۔ غم اس کا کرنا چاہیے کہ ایک آدمی بیمار ہے اور اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، تو یہاں بھی پریشان اور وہاں بھی پریشان۔ ایک آدمی غریب ہے اور اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، تو یہاں بھی پریشان اور وہاں بھی پریشان۔ ایک آدمی مصیبت میں اور دین نہیں ہے، تو یہاں بھی مصیبت اور وہاں بھی مصیبت۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو وقتی، فانی، ختم ہونے والی ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہاں کی انتہائی تکلیف موت پہ ختم ہو جائے گی، اور وہاں کی انتہائی تکلیف موت بھی نہیں آئے گی۔ موت کو بھی دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، موت کو موت آ گئی۔ پھر اعلان ہوگا، جو لوگ جنت میں چلے گئے میں ان سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ موت کو موت نہ آ گئی ہوتی تو سارے کے سارے خوشی کے مارے مر جاتے۔ اور اعلان ہو جائے گا، جو جہنم میں گئے میں ان سے ناراض ہو گیا، اب کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ موت کو موت نہ آ گئی ہوتی تو وہ سارے کے سارے غم کے مارے مر جاتے۔ تو پریشانی اس کی نہیں ہے کہ دنیا کے حالات کیوں آئے، پریشانی اس کی ہے کہ ان حالات میں ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں
یا غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں. ان کا حل ہم اسباب میں ڈھونڈ رہے ہیں یا مسبب الاسباب، جو اسباب کا بنانے والا ہے. بھائی دنیا میں کسی بھی درخت کا کوئی ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، ایک مٹی کا ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر ادھر ادھر نہیں جا سکتا، پانی کا ایک قطرہ اللہ کے حکم کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ سب حالات نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں؟ یہ تو اس لیے ہے تاکہ ہم راہ راست پر آ جائیں. ٹھوکر اس لیے لگ رہی ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے لاتے ہیں تاکہ تم کو بڑے عذاب سے بچا لیں، تاکہ بڑے عذاب سے تم کو بچائیں. اس لیے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے. ہم جا رہے تھے گاڑی سے، موٹر سائیکل سے، ٹریفک لائٹ آ گئی، ریڈ ہو گئی ٹریفک لائٹ. ہم نے پرواہ نہیں کی، گاڑی نکال دی، بڑھا دی آگے، پولیس والے نے پکڑ لیا، چالان ہوگا. اب ہم اس کو بھی برا بھلا کہیں، اپنے آپ کو بھی کوسے، پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ کر نکلے تھے، بتاؤ چالان کیوں ہو رہا ہے؟ چالان ہمارے بھلے کے لیے ہو رہا ہے. اگر وہ چالان نہ ہوا تو کل کو ہم پھر ریڈ لائٹ جم کریں گے اور زیادہ اسپیڈ سے جم کریں گے، 2 بار 3 بار، پھر ایکسیڈنٹ ہوگا، جان کے لانے پڑیں گے، ہڈی ٹوٹے گی، چوٹ لگے گی. تو ہمارے بھلے کے لیے وہ ریڈ لائٹ تھی کہ رک جاؤ، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے رہے ہیں اس کو لے لو، اور جس سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ. ہمارے بھلے کے لیے کہا گیا تھا. جو کچھ اچھائی ہے وہ تمہارے اپنے لیے ہے، اور جو برائی ہے وہ تمہارے اپنے لیے ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، جو نیکی کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو، اور جو برائی کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو. جو چیز حلال ہے وہ اس لیے حلال ہے کیونکہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، جو چیز حرام ہے اس لیے حرام ہے کیونکہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہے. تو وہ ریڈ لائٹ اس لیے لگائی تھی تاکہ ہم سمجھ جائیں، ہمیں آسانی ہو جائے. صاحب آسانی کہاں سے ہو جائے گی؟ ہم کو تو روک دیا آپ نے، ارے اس لیے روکا کہ ادھر کا ٹریفک نکل جائے گا تو تم تیزی سے جا سکتے ہو، اور کسی کو نہیں روکا جائے گا تو پورا کیوس ہو جائے گا. آدمی فوراً جلدی، اس کی طبیعت میں، انسان کی طبیعت میں جلدی ہے کہ میں نکل جاؤں. پھر کیسا ٹریفک جام ہو جاتا ہے. جلدی تو کیا ہوتی ہے، گھنٹوں لگ جاتے ہیں. تو ٹریفک لائٹ لگی تھی ہمارے بھلے کی.